خوفناک سیلاب سے تباہی، دل دہلا دینے والے مناظر۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں سیلاب نے کچھ نہ چھوڑا۔ ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر، ہر نیا دن نئی مشکل۔ سیلاب 937 قیمتی زندگیاں نکل گیا، 6 لاکھ سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا۔ حکومت نے سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا۔ ستمبر میں شدید بارشوں کے ایک اور سپیل کا امکان۔ سوات اور کالام میں بپھرا دریا، سوات سب کچھ بہا لے گیا۔ ہوٹل، عمارتیں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ سوات میں 50 ہوٹلز اور 100 سے زائد مکانات اور عمارتیں دریائے سوات کی نظر۔ تباہ کن سیلاب سے 15 پل، 130 کلومیٹر شاہراہیں تباہ ہو گئیں۔ سوات بھر میں 15 افراد جاں بحق، مدین اور بحرین کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ، بحرین میں پاور ہاؤس بھی دریا برد ہو گیا۔ مسلسل برستے بادلوں نے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطہ تاحال بند، پل گرنے سے ریلوے سروس بھی غیر معینہ مدت کے لیے معطل۔ سبی، نصیر آباد، ہرنائب میں متاثرین مدد کے منتظر۔ متعدد اضلاع میں مواصلاتی نظام درہم برہم، موبائل فون نیٹ ورک بھی بند ہو گیا۔ بولان میں ناڑی ندی میں ایک اور سیلابی ریلا، پانی نے درجنوں دیہات ڈبو دیے، سینکڑوں مکان گر گئے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہر طرف پانی پانی، صبح بھر دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ میں تباہی، گھر گر گئے، مال مویشی ڈوب گئے، لاکھوں افراد چھت سے محروم ہو گئے۔ بٹیاری میں 50,000 سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ خیرپور، عمرکوٹ، کندکوٹ میں متاثرین امداد کے منتظر۔ شکارپور میں 10 روز سے بارش، سیلاب نے دادو، ٹھل، تنگوانی، جیکب آباد کا بھی نقشہ بدل دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل بھی سکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ملک کو 2010 سے بڑے سیلاب کا سامنا ہے۔ وارننگ آئی تھی لیکن اتنی بارشوں کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ متاثرین کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اتحادی حکومت مل کر اس چیلنج سے نمٹے گی۔ وزیراعظم کا سندھ کے لیے 15 ارب روپے امداد کا اعلان۔ کہا سندھ کو 15 لاکھ مچھردانیاں فراہم کریں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ عمران خان کا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ چیئرمین تحریک انصاف سیلاب متاثرین کے کیمپ بھی گئے۔ کہا حالیہ سیلاب سے 2010 کے سیلاب سے زیادہ نقصان ہوا۔ سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ سیلاب سے بچنے کا واحد حل ڈیموں کی تعمیر ہے۔ ڈیم بنانے سے ہم پانی کو قیمتی اثاثہ بنا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا سیلاب سے ایسی تباہی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ملک بھر میں ہونے والے نقصانات قوم کے لیے امتحان ہے۔ اس وقت سیاست کی نہیں، متاثرین کی خدمت کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو مل کر اس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو سے اقوام متحدہ کے نمائندہ انسانی حقوق کی بھی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کا دورہ۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی فلڈ ریلیف سینٹر قائم۔ ملک بھر میں جاری امدادی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے جوان ملک بھر میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ملک میں سیلاب سے ہنگامی صورتحال۔ وفاقی حکومت کی 4 صوبوں میں پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا پاک فوج کو ریلیف آپریشن میں مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے افواج تعینات کرنے کی ریکوزیشن بھیجی ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرینیں 5 روز کے لیے روک دی گئیں۔ خانپور سے حیدرآباد تک ریلوے آپریشن معطل۔ پشاور سے ملتان تک ٹرینیں چلیں گی۔ کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص کا آپریشن بھی جاری رہے گا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ML2 اور 3 ٹریک پر پہلے ہی آپریشن معطل ہے۔ سیلاب سے ریلوے انفراسٹرکچر کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ملک بھر میں کارگو آپریشن چلتا رہے گا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمات درج۔ رانا ثناء اللہ، کیپٹن صفدر کے خلاف بھی FIR درج۔ رہنما تحریک انصاف شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ مقدمات میں اداروں کے خلاف بیانات کا الزام۔
महंगाई ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 45% तक पहुंच गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चावल, अंडे समेत 23 अशिया महंगी। चाय की पत्ती, माचिस, सिगरेट्स भी महंगे हो गए। मुर्गी के गोश्त, बीफ, मटन और एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। आबिद शेर अली के बाद हनीफ अब्बासी भी मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। कहा, वजारत खजाना वज़ीर आज़म की सारी मेहनत तबाह करने पर तुली हुई है। अवाम बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं। ताजिर कारखाने और कारोबार बंद कर रहे हैं। मईशत लूटमार डकैती से नहीं चल सकती। वजारत खजाना से कहूंगा कि लूटमार बंद करें। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मेरी जमात के लोग मुझसे नाखुश हैं। जाहिर है महंगाई से कौन खुश हो सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। लीवी समेत तमाम फैसले वज़ीर आज़म की मर्जी से किए। आबिद शेर अली समेत दीगर अफराद कोई ऐसा फैसला बता दें जो वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर किया हो। मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद करना आसान है। डॉलर एक बार फिर 220 रुपए से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 220 रुपए 66 पैसे का हो गया। मालाकंड, अपर दीर, लोअर दीर, बुनेट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब। अपर दीर में दरियाए पंचगोड़ा में तूग़यानी, पानी में बहकर 2 अफराद दम तोड़ गए। सैलाबी रेल से दीर पेशावर शाहराहें बंद। बुनेट में लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद। मालाकंड में पुल चौकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मालाकंड और लोअर दीर को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। चकदरक ब्रिज स्टेशन से मुंसलिक बिजली के पुल पानी में बह गए। बालाकोट में सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। सैलाबी पानी बाजारों, स्कूलों और थाने में भी दाखिल। गाड़ियां पानी में बह गईं। अयूब पुल को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। कागान और शुगना जाने वाले सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। मानसेरा के मकाम पर दरिया किनार में तूग़यानी, बाजार और दुकानें ज़ेर-ए-आब। कोयटा में मुसलसल 2 रोज से तेज और हल्की बारिश। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नमकेली बाईपास से सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, मकान गिर गए। सरियाब, हजारा टाउन, पश्तूनाबाद और स्पिनी रोड भी डूब गए। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहर के करीब करखसा डैम में गुंजाइश से ज्यादा पानी भर गया। करीबी आबादियों को अलर्ट जारी। कोयटा एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। राजनपुर में 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 7 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 30,000 घर पानी की नजर हो गए। राजनपुर में 90% इलाकों पर पानी ही पानी। तौसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का भी जमीनी राबिता मुनक़ता। इंडस हाईवे 5 रोज से बंद। रोजान में सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया की किल्लत। शहरा में सैलाब का खदशा। इंतजामिया के अवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कहा, शहरी फौरी पेशावर समेत दीगर इलाकों में मुंतकिल हो जाएं। नौशहरा और सौबी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल बंद कर दिया गया। 400 में दरिया कैली ब्रिज में भी सैलाब। दरिया जंदी के करीब आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। 400 पेशावर GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मर्दान में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हैदराबाद में शदीद बारिशों के बाद देही इलाकों में तबाही के मनाज़िर। टंडू हैदर, टंडू फजल और सेरे में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात गिरने से हजारों अफराद छत से महरूम हो गए। हैदराबाद शहर में लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोबाइल कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। वजारती IT को फौरी इक़दामात का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची में शाह फैसल कॉलोनी में मुजाहिरा के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर बिजली बिलों को आग लगा दी। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरी रोड ब्लॉक किए रखा। रावलपिंडी में चांदनी चौक पर एहतजाज। टेक्सला में वाह गार्डन के करीब GT रोड पर मुजाहिरा। बिजली सारिफीन की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कोयटा में बिजली ना होने का नोटिस। वजारत तवानाई को कोयटा में फौरी बिजली फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को सिंध में रहने की हिदायत। कहा, सिंध में बिजली घर चलने तक यहाँ रहेंगे।
بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی اپیل۔ 200 یونٹس اور اس سے کم بجلی استعمال پر نئے بل جاری ہوں گے۔ وزارت توانائی کا اعلان، کہا بل جمع کرانے کی مقررہ تاریخ بڑھا دی گئی۔ صارفین کو نیا بل گھروں پر بھیجا جائے گا۔ بل جمع کرانے والے صارفین کے ستمبر کے بل میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا قطر ہمارے ایئرپورٹس لیز پر لینے کا خواہاں ہے۔ قطر نے پاکستان میں $3 بلین کی سرمایہ کاری کی بات کی۔ UAE بھی $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ IMF کے مطالبے پر جولائی اور اگست میں بجلی کے یونٹ میں $7 اضافہ کرنا پڑا۔ ہمارا IMF کا ہدف پورا ہو گیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کسی ایئرپورٹ کے شیئرز فروخت نہیں کر رہے۔ قطر میں PIA کی فروخت اور روزویلٹ ہوٹل پر بات نہیں ہوئی۔ قطر مزید 1 لاکھ پاکستانیوں کو نوکریاں دے گا۔ بیرونی سرمایہ کاری کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھیں۔ سیاست سے بالا تر ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ کا دورہ، سکھر، روہڑی، خیرپور، فیض گنج، کوٹ ڈیجی اور ٹھیری میرواہ کا فضائی جائزہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر سے متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ شہباز شریف سکھر میں سیلاب متاثرین سے بھی ملے۔ حکام نے سندھ کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے مزید $2 ارب جاری کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا صوبے میں وفاقی حکومت کے ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ متاثرہ اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ضرورت پڑنے پر ترقیاتی بجٹ بھی سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسد عمر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی نے کہا سیلاب انسانی المیہ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مخیر حضرات سے متاثرین کی امداد کی اپیل۔ ارکان قومی اسمبلی 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین 2 دن کی تنخواہ بطور امداد دیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل۔